پریشان ہو، دقت میں ہو، ٹینشن میں ہو، اپنی پریشانیوں کو لے کر کے کام میں دل نہیں لگ رہا ہے، الجھنوں میں ہو، زمانے کے ستائے ہوئے ہو، کوئی بات کرتا ہے تو اچھا نہیں لگتا، ٹینشن میں دماغ ہے، ڈپریشن کا شکار ہو ہیں، کوئی بات کرتا ہے تو وہ شعر کی شکل میں آپ کا دل کہتا ہے کہ دیکھ مت چھیڑ، چھلک جائے نہ پیمانہ صبر، دیکھ مت چھیڑ، چھلک جائے نہ پیمانہ صبر، ہم زمانے کے رویوں سے بھرے بیٹھے ہیں۔ پریشانی میں ہو تو جاتے کیوں نہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ تم کیا کر رہے ہو؟ وٹ آر یو ڈوئنگ؟ تسی کی کر رہے ہو؟ جاتے کیوں نہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ جاتے کیوں نہیں اللہ کے دربار میں؟ اس سے مانگو، اس کی بارگاہ میں دو آنسو بہاؤ، گڑ گڑاؤ کہ مولا گناہ ہو گئے، میں بھٹک گیا، مجھے یہ چیز چاہیے مولا، مجھے وہ چاہیے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ پریشانی میں ہو، پریشانی دور ہو جائے گی، قرآن پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، اللہ فرماتا ہے فإن مع العسر یسرا، بے شک ہر پریشانی کے بعد ایک راحت ہے، ہر پریشانی کے بعد میں ایک سکون آتا ہے، ہر پریشانی کے بعد ایک آسانی ہے۔ یقین نہیں آ رہا، اللہ کی بات پہ بھروسہ نہیں ہے، دوبارہ پڑھ لو ان مع العسر یسرا، ایک ہر پریشانی کے بعد ایک راحت ہے، ایک پریشانی کے بعد جو ہے ایک آسانی ہے۔ اللہ پاک ایک ہی لفظ کو دو بار ریپیٹ کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے بندے تو گھبرا مت، میں تیرے ساتھ ہوں، تیری پرابلم کو میں آسان کر دوں گا، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے بے شک میں اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، تو مجھے بھول گیا، تو نے میری یاد کو فراموش کر دیا، تو مجھے یاد نہیں کرتا، میرے حضور میں آتا نہیں، نماز نہیں پڑھتا، مجھ سے کچھ مانگتا نہیں، تو نے اپنے دل سے میری یاد کو نکال دیا، مجھے یاد نہیں کرتا۔ مگر دیکھ میں تجھ پر کتنا مہربان ہوں، میں تجھ سے دیکھ کتنی محبت کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا اپنے بندے سے دیکھ میں پھر بھی تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو مجھے یاد نہیں کرتا نا، تو میری نافرمانی کرتا رہتا، مگر میں پھر بھی تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ تجھے کسی بھی طریقے کا کوئی عذاب نہیں دیتا، کسی بھی طریقے کا کوئی عذاب تجھ پر میں نازل نہیں کرتا، بلکہ میں ویٹ کرتا ہوں کہ کب تو اپنی مرضی سے اپنے دل میں میری یاد کو انوائٹ کرے گا، میری یاد کو، میرے ذکر کو، میری تسبیحات کو، میرے کلموں کو، اللہ اکبر کی صداؤں کو، اللہ کی صداؤں کو کب اپنے دل میں تو بسائے گا، کب اپنے دل میں انوائٹ کرے گا ان چیزوں کو۔ میں ویٹ کرتا ہوں، اور بے شک اللہ کی یاد ہی سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار عالم سے محبت کریں، کیونکہ اللہ کی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں پر بڑی مہربان ہے، وہ توبہ بھی قبول کرتا ہے، وہ دیتا بھی ہے، وہ اپنے بندوں پر بڑا کرم فرماتا ہے۔ اہل بیت کا تذکرہ چھیڑو، اہل بیت کا ذکر کرنا شروع کرو، مولا علی کا ذکر شروع کرو، تو کچھ لوگوں کو وہ بات ہضم نہیں ہو پاتی۔ علی نال بغض رکھے اے بے تو نکمیا، جتے تیرا حج ہوبے اتے علی جمیا۔ او علی سے بغض رکھنے والے نکمے انسان سن، یہاں مولا علی کا ذکر کیا جا رہا ہے، مولا علی کے دیوانے جھوم کر مولا علی علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر کر رہے ہیں، تو تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟
علی کے ذکر سے قسمت سنورتی ہے۔ اب یہاں ہم صرف علی والے نہیں ہیں، یہاں ہمیں مرتضیٰ کو بھی لینا ہے، ہم صدیق والے بھی ہیں، ہم فاروق والے بھی ہیں، ہم غنی والے بھی ہیں، ہم علی والے بھی ہیں۔ یہاں ایک طرفہ بات نہیں ہے، سب طرف جو ہے علی ہضم نہیں ہو پاتا، سب طریقے کی بات ہے۔ حضور کے چار یاروں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، حضور کے چار یاروں کو، چاروں خلیفہ کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ مولا علی کا ذکر کرتے ہیں، مولا علی سے محبت ہے، تو اس محبت کو غلط نام دے کر کے تم پکارتے ہو۔ زمانے والوں ہوش میں آ جاؤ، یہ کسی پر غلط فہمی کا دھبا لگانا، اس سے باز آ جاؤ، بلکہ اپنے اندر غلط فہمی کو نکال کر کے خوش فہمی پیدا کرو، تاکہ علی والے بھی آپ کو اچھے دکھائی دیں اور صحابہ والے بھی اچھے دکھائی دیں۔ کوئی صحابہ کی کوئی گستاخی نہیں کرتا، وہ الگ ٹائپ کے بندے ہوں گے، الگ کیٹیگری کے ہوں گے، مگر ہم تو الحمدللہ ایسے ہیں کہ ذکر علی بھی کرتے ہیں، ذکر پنجتن بھی کرتے ہیں، ذکر چار یار بھی کرتے ہیں، ذکر صحابہ بھی کرتے ہیں، ذکر اولیاء بھی کرتے ہیں، ذکر انبیاء بھی کرتے ہیں، ذکر اللہ بھی کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ بھی کرتے ہیں۔ بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ اپنے نبی کے بارے میں کیا خیال رکھتے تھے، ان سے محبت کی نہیں کی، اس کی بہت ساری تفسیر آپ بیان کر سکتے ہیں، خلاصے کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ نبی کی محبت امام احمد رضا نے ہمیں سکھائی، اور وہ زمانے کو یہی پیغام دے کے گئے کہ جس دل میں محبت نبی کا چراغ روشن نہیں، وہ دل زمانے کے اندھیروں سے بھرا ہوا ہے، اور جس کا دل عشق رسول کے چراغ سے روشن ہے وہ زمانے میں عروج پر ہوتا ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، جب ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے مہر کب سے نقاب میں ہے۔ آج 3 سفر ہے، اور اس سفر کے مہینے میں فیمس عاشق رسول جسے ہم احمد رضا کے نام سے جانتے ہیں، ان کا عرس ہوتا ہے، اور انہوں نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا، پوری دنیا کو یہ سندیشہ دیا، پوری دنیا کو یہ میسج دیا کہ عشق رسول جب تک آپ کے دل میں نہیں ہے، جب تک آپ نبی سے محبت نہیں کرتے ہیں، آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کی محبت جان ایمان ہے، نبی سے پیار جان ایمان ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ یہ امام احمد رضا کا میسج تھا زمانے بھر کے مسلمانوں کے لیے کہ آپ نبی سے محبت کریں، اور کیونکہ
سورہ آل عمران میں میرا شان والا اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ میری نظر میں محبوب ہونا چاہتے ہیں، پیارے ہونا چاہتے ہیں تو یا رسول اللہ یہ آپ سے محبت کریں۔ اللہ نے فرمایا اپنے نبی سے، اپنے مصطفیٰ سے، اپنے پیارے سے، اپنے یار سے اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر یہ مجھے راضی رکھنا چاہتے ہیں اور میری نظر میں پیارے ہونا چاہتے ہیں تو یہ تم سے محبت کریں۔ اور قبر میں بھی 3 سوال ہونے ہیں، آخری سوال حضور کے بارے میں ہونا ہے۔ بخاری شریف میں آیا ہے کہ ایک ہی سوال ہوگا اور وہ سوال نبی کے بارے میں ہوگا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتاؤ تم جان عالمین کے بارے میں کیا کہتے تھے، مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتے تھے، جن کا تم کلمہ پڑھتے تھے، اپنے نبی کے بارے میں کیا خیال رکھتے تھے، ان سے محبت کی نہیں کی۔ اس کی بہت ساری تفسیر آپ بیان کر سکتے ہیں، خلاصے کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ نبی کی محبت امام احمد رضا نے ہمیں سکھائی اور وہ زمانے کو یہی پیغام دے کے گئے کہ جس دل میں محبت نبی کا چراغ روشن نہیں، وہ دل زمانے کے اندھیروں سے بھرا ہوا ہے، اور جس کا دل عشق رسول کے چراغ سے روشن ہے وہ زمانے میں عروج پر ہوتا ہے۔ اور یہ عشق رسول کی ایک ایسی آگ ہے، محبت رسول کی ایک ایسی آگ ہے کہ یہ جو ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، یہ جو محبت کی جو آگ ہے، اس کی ترجمانی امام احمد رضا نے یوں کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ امام احمد رضا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی کی محبت کی جو آگ ہے، مصطفیٰ جان رحمت نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت کی جو آگ ہے، وہ محبت کی آگ جو ہے جہنم کی آگ کو بجھا دے گی۔ اس لیے نبی سے پیار کریں، نبی سے محبت کریں، یہی ہمارے لیے بہتر ہے، کامیابی ہے، اور ہم نبی کی امت میں ہیں۔ یہ بڑا شکر ہے اللہ کا کہ حضور کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ اے کاش ہوتے امت خیر الورا میں ہم، کتنے نبی گئے یہ تمنا لیے ہوئے، کتنے سکھ، کتنے عیسائی، کتنے ہندوؤں نے اس دیش کے لیے قربانی دی۔ تو یہ 15 اگست ہمارے نزدیک آنے والا ہے، تو اپنی دیش کی قربانیوں کو یاد کریں اور آپس میں سب مل جل کر رہیں۔ اور یہ ہندوستان پورے ورلڈ کے اندر، پوری دنیا کے اندر ہندوستان ہی ایک ایسا دیش ہے کہ جس میں ہر طرح کے پھول پائے جاتے ہیں، جس میں الگ الگ مذہب کے ماننے والے پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ہندوستان ہے، ایک انڈیا ہی ہے، جس میں مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور طرح کے لوگ الگ الگ مذہبوں کو ماننے والے ہیں۔ ہر کوالٹی کا بندہ ہے، ہر سچویشن کا بندہ ہے۔ تو یہ انڈیا جو ہے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں ہر سوچ کے، ہر طریقے کے لوگ اس دیش میں بستے ہیں۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب ہندوستان کی کیفیت کو اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔
کچھ بات تو ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہے، یہ شعر مسلمانوں کے لیے ہے کہ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ تو یہ آج جو ہے 9 اگست ہے، 9 اگست 8واں مہینہ 2024، 1446 ہجری، 3 صفر۔ تو یہ آج 9 اگست ہے، آنے والی 15 اگست کو یوم آزادی کہتے ہیں۔ 15 اگست کے دن کو ہم دیش واسی یوم آزادی کہتے ہیں۔ اس کو یوم آزادی کیوں کہتے ہیں؟ 15 اگست کو یوم آزادی اس لیے کہتے ہیں کہ برسوں کی غلامی کے بعد 1947 میں ہندوستان انگریزوں کی حکومت سے آزاد ہوا۔ 15 اگست کے دن، 15 اگست 1947 کو ہندوستان انگریزی حکومتوں سے، انگریزوں کی حکومت سے آزاد ہوا، اور اسی دن سے اس 15 اگست کو یوم آزادی کہتے ہیں۔ یوم آزادی کا مطلب ہوتا ہے عربی میں یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، آزادی کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا، آزاد ہو جانا۔ تو یوم آزادی، آزادی کا دن۔ تو 15 اگست کو یوم آزادی اسی لیے کہتے ہیں کہ آج سے 77 سال پہلے، کیونکہ اب آزادی کو 1947 سے 2024 تک آپ لگائیں گے تو 77 سال ہو گئے، آزادی کو 77 سال ہو گئے۔ تو اسی لیے ہم یوم آزادی کہتے ہیں۔ اور اس 15 اگست کو دیش بھر میں، پورے بھارت میں، اسکولوں میں، مدرسوں میں یہ جو ہے قومی ترانے گائے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، نظمیں پڑھی جاتی ہیں، اور جو اپنے اس انڈیا کے لیے شہید ہوئے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا اور غیر مذہب کے ماننے والے ہوں، انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا اس دیش کے لیے، تو ان کی جو ہے ان کی زندگی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور 15 اگست کو سب سے بڑی تقریب جو ہوتی ہے وہ دلی کے اندر ہوتی ہے، دہلی کے اندر، لال قلعے کے اندر ہوتی ہے سب سے بڑی تقریب، اور وہاں ہندوستان کا جو پرچم ہے وہ لہرایا جاتا ہے، جھنڈا لہرایا جاتا ہے، 21 توپوں کی اسے سلامی دی جاتی ہے، وزیر اعظم پھر قوم سے خطاب کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ہندوستان ہے، تو ہمیں اس دن جو ہے اپنے دیش کی جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی اس کو یاد کریں، اور اس دیش میں رہ کر کے کوئی ایسی غلط بات، کوئی ہمارے ملک سے کوئی ایسی غلط بات استعمال نہ کرے، نہ ہم اپنے بھارت سے کسی کو غلط استعمال کرنے دیں گے اور نہ ہم سہ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ دن منایا جاتا ہے۔ اور واقعی بھائی آپ 77 سال پہلے جائیں تو کیسی تکلیفیں ان لوگوں نے برداشت کی، اس کا ہم اندازہ ہی کر سکتے ہیں۔ کتنے مسلمان جو ہے اس دنیا سے گئے، کتنے سکھ، کتنے عیسائی، کتنے ہندوؤں نے اس دیش کے لیے قربانی دی۔ تو یہ 15 اگست ہمارے نزدیک آنے والا ہے، تو اپنی دیش کی قربانیوں کو یاد کریں اور آپس میں سب مل جل کر رہیں۔ اور یہ ہندوستان پورے ورلڈ کے اندر، پوری دنیا کے اندر ہندوستان ہی ایک ایسا دیش ہے کہ جس میں ہر طرح کے پھول پائے جاتے ہیں، جس میں الگ الگ مذہب کے ماننے والے پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ہندوستان ہے، ایک انڈیا ہی ہے جس میں مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور طرح کے لوگ الگ الگ مذہبوں کو ماننے والے ہیں۔ ہر کوالٹی کا بندہ ہے، ہر سچویشن کا بندہ ہے۔ تو یہ انڈیا جو ہے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں ہر
سوچ کے ہر طریقے کے لوگ اس دیش میں بستے ہیں، اور یہ ہندوستان کی پہچان جو ہمارے اللہ کے ولی سلطان الہند معین الدین حسن سنجری ہیں، غریب نواز ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور ابو علی شاہ قلندر، نظام الدین اولیاء محبوب الہی، حافظ شاہ جمال اللہ، یہ تمام اولیاء اللہ کے نام سے بھی اس دیش کو یاد کیا جاتا ہے۔